عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پروگرامات تو ہوتے ہیں، لیکن وہ روایتی پروگرامات ہوتے ہیں، وہ روایتی باتیں ہوتی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی سیرت پاک کے بارے میں گفتگو ہی نہیں ہوتی۔ حضور السلام کی سیرت پاک ہی تو سب کچھ ہے۔ دیکھیں، حضور السلام سے جب ہم نے محبت کی تو حضور السلام کی سیرت کو جانیں گے تو محبت کامل ہوگی، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ محبت کامل ہو جائے؟ دیکھیں، سیرت کیا ہوتی ہے؟ سیرت، جس شخصیت کی سیرت کی بات ہو، اس شخصیت کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک کے تمام معاملات کو سیرت کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کی خاصیت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے حضور السلام کی سیرت شروع ہو جاتی ہے۔ حضور السلام کے پردہ فرمانے کے بعد بھی حضور السلام کی سیرت جاری و ساری ہے۔ یعنی حضور السلام نے فرمایا کہ تمہارا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیانی شکل میں تھے۔ ابھی آدمیت، ابھی انسانیت کی ابتدا بھی نہیں ہوئی، حضور علیہ السلام کی سیرت کی ابتدا ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کا ذکر جاری ہو گیا، کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے حضور علیہ السلام کے ذکر کو بلند کرنے کی ذمہ داری لی ہے، اور اللہ نے جب جس کام کی ذمہ داری لے لی، اللہ نے حضور السلام کی رفعتوں کو، عظمتوں کو بلند کرنے کی جب ذمہ داری لے لی، اب حضور السلام کی آمد سے قبل ہی حضور السلام کا ذکر شروع ہو گیا۔ انبیاء علیہ السلام نے حضور السلام کا ذکر کیا، پھر حضور السلام کی آمد ہوئی، حضور السلام نے دنیاوی زندگی، دنیاوی معاملات طے کیے، اس کے بعد حضور السلام نے وصال زائلی فرما لیا، دنیا سے بظاہر پردہ فرما لیا، لیکن اس کے بعد بھی حضور السلام کی سیرت مبارک ختم نہیں ہوئی۔ آپ کی سیرت مبارک، آپ کی رحمت للعالمینی جو ہے جاری و ساری ہے۔ آپ جو ہے حضور السلام اپنے عاشقوں کو اپنے دیدار سے بھی نوازتے ہیں، قبر میں بھی آپ کا دیدار ہوتا ہے، حشر میں بھی آپ کا دیدار ہوگا، حشر میں بھی آپ کی آمد ہوگی، اور پھر حضور علیہ السلام محشر کے میدان میں ہم گناہ گار لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے، اور حضور السلام کی قیادت میں ہی مسلمان انشاءاللہ جنت کی جانب رواں دواں ہوں گے۔ تو حضور السلام کی سیرت پاک جو ہے تمام سیرتوں سے افضل ہے، تمام لوگوں سے، تمام مخلوق سے، تمام اولیاء سے، تمام انبیاء سے اگر کسی کی سیرت اعلیٰ ہے تو حضور السلام کی سیرت اعلیٰ ہے، کیونکہ حضور السلام کو اللہ نے ہر چیز اعلیٰ دی ہے، حضور السلام کو اللہ نے ہر مقام پر اعلیٰ رکھا ہے۔ اور الحمدللہ آج حضور السلام کے اعلان نبوت سے پہلے کے معاملات کو ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات، حضور السلام کا جو بچپن مبارک تھا، ایک تو وہ بچپن مبارک ہے جس کا ہم نے کل ذکر بھی کیا، جس میں آپ کے دائیں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے حجرے مبارک میں جانا، وہاں کے معاملات، پھر آپ کا سینہ شق کیا گیا، اس کے معاملات، اس سارے معاملات تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ میرا بھتیجا جھولے میں ہوتا تھا، میرے بھتیجے کی انگلی ہلتی تھی، دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ جو ننھے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ کسی چیز سے کھیل رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک دن حضور السلام کسی چیز سے، اپنی انگلی کے اشارے سے کسی چیز کے ساتھ کھیل رہے ہیں، میں نے ایک دم آسمان کی طرف نظر کی تو دیکھا حضور علیہ السلام چاند کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام انگلی کا جہاں اشارہ کرتے، چاند آپ کی اتباع کرتے ہوئے اسی سمت چلے جاتا۔ حضور علیہ السلام سیدھی جانب اشارہ کرتے، چاند سیدھی جانب ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام الٹی جانب اشارہ کرتے، چاند الٹی جانب ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام جیسے اشارہ کرتے، حضور علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے چاند آپ کے اشاروں پر چل پڑتا۔ اور یہی ہوا نا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، یہ عین نور ہے اور وہ کھلونا نور کا۔
حضور السلام کے بارے میں فرمایا یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا، یعنی حضور السلام تو نور ہی نور ہے، سراپا نور ہے اور وہ نور کا کھلونا ہے۔ حضور السلام کے لیے اللہ نے کھلونا بھی کیا عجب بنایا، وہ کھلونا بنایا جو کسی کی حد میں نہیں آتا۔ حضور السلام کی ریاست چاند پر بھی قائم تھی اور آپ کو اس کا حضور السلام کا کھلونا بنا دیا۔ حضور السلام جب نوجوانی کے عالم میں آئے تو آپ کی شخصیت اتنی پیاری تھی۔ حضور السلام کا ایک لقب امی ہے۔ عام طور پہ امی کا معنی یہ کیا جاتا ہے جو پڑھا لکھا نہ ہو، جس نے کچھ پڑھا نہ ہو۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے امی بنایا، امی لقب کا مالک بنایا، اس لیے بنایا کہ حضور علیہ السلام نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، نہ کسی سے لکھنا سیکھا، نہ پڑھنا سیکھا، نہ لکھنا سیکھا۔ حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، حضور السلام کی ایک خاصیت ہے، تمام لوگوں کو کسی بھی زبان کا علم حاصل کر کے اس کو پڑھنا سیکھنا ہوتا ہے، اس کو لکھنا سیکھنا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ کمالت دی ہے کہ حضور علیہ السلام کسی استاد کے ماتحت نہیں رہے، کیونکہ آپ تو معلم الکائنات تھے، آپ تو پوری کائنات کے معلم تھے۔ یہ کیسے ممکن ہوتا کہ کوئی آپ کا معلم ہوتا، کوئی آپ کا استاد ہوتا؟ کیونکہ یاد رکھیں، شاگرد جتنا بھی اعلیٰ ہو جائے، جتنا بھی مرتبہ پالے، وہ استاد سے آگے نہیں نکل سکتا۔ استاد کا مرتبہ رب نے بڑا اعلیٰ رکھا ہے، استاد کا مرتبہ والدین، بلکہ کچھ مقامات والدین سے بھی اعلیٰ رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام اگر کسی سے پڑھنا سیکھ رہے تھے، لکھنا سیکھ رہے تھے تو وہ حضور السلام سے زیادہ تعظیم والا شخص ہو جاتا، لیکن سب سے زیادہ تعظیم اگر رب نے کسی کی رکھی ہے تو آپ کے اور میرے پیارے نبی حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھی ہے۔ حضور السلام کو کسی کا شاگرد نہیں بنایا، بلکہ تمام کائنات کو حضور السلام کا شاگرد بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور السلام کو کسی کا شاگرد نہ رکھا، بلکہ اللہ نے معجزے کے تھرو، معجزے کے ذریعے حضور علیہ السلام کو لکھنا بھی سکھایا اور پڑھنا بھی سکھایا۔ اب جب حضور علیہ السلام قرآن جب وحی نازل ہوتی تھی، قرآن بیان کیا کرتے تھے، تو یہی امی معجزہ لوگوں کو متاثر کرتا تھا کہ ہم نے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کہیں جا کر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی استاد کی شاگردی بھی نہیں دیکھا، اتنا فصیح و بری کلام آپ کر لیتے ہیں، فصیح و بری کلام آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ تو لوگوں نے مانا کہ کلام کسی بشر کا ہو نہیں سکتا، یہ کلام تو رب کا ہے جو اس نے اپنے حبیب، اپنے نبی کی زبان پہ جاری کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کسی استاد کی شاگردی میں آنے سے پاک رکھا اور آپ کو امی لقب عطا فرمایا، لیکن آپ کے کمالات اتنے تھے، آپ کی فصاحت اور بلاغت ایسی تھی کہ جب لوگ پھنس جاتے، کوئی مسئلہ درپیش آتا، حالانکہ اس وقت بڑے بڑے راہب موجود ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے پادری موجود ہوا کرتے تھے، اس زمانے کے بڑے بڑے جن کو ہم کہیں مولوی موجود ہوا کرتے تھے، دین کے جو وہاں کے اسکالرس ہوا کرتے تھے، وہاں کے مذہبی اسکالرس ہوتے تھے، موجود تھے۔ لیکن جب مسئلہ کسی کے سمجھ میں نہیں آتا، کسی کے نہ سمجھ میں آتا نہ سمجھ میں آتا، تو لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، حضور کے سامنے اپنے مسائل کو رکھتے ہیں، حضور علیہ السلام ان کا مسئلہ حل فرما دیتے۔ جب صداقت کا معاملہ آتا تو عرب کے کفار بھی اس بات پر متفق تھے کہ اگر کوئی صداقت پہ مبنی، اگر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، صداقت پہ مبنی کوئی عدل کر سکتا ہے، تو وہ ایک ہی صادق ہے مکے میں جن کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوگ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور آپ کی بارگاہ میں مسئلہ پیش کر دیتے، حضور السلام صداقت کے ذریعے اس مسئلے کو حل فرما دیتے۔ اسی طرح ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، آپ کی صداقت کے چرچے پورے عرب میں پھیل گئے ہیں، اور صداقت تو صداقت، یاد رکھیے گا، انسان کسی کو سچا مانتا ہے، کسی پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن بھروسے کی معراج یہ ہے کہ کوئی اپنی چیز سامنے والے کے پاس رکھوا دے، اپنی امانت
کسی کو دے دے، اپنی چیز کسی کو بطور امانت رکھوا دے۔ حضور علیہ السلام کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے، حالانکہ اس زمانے میں ابو جہل بھی موجود تھا، ابو لہب بھی تھا، حضرت ابو سفیان بھی موجود تھے، بڑے بڑے لوگ موجود تھے، سردار موجود تھے، لیکن جب لوگوں کو اپنی امانت کسی کے پاس رکھوانی ہوتی تو لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے کہ اگر مکے کے اندر سب سے امین آدمی کوئی ہے جو کبھی امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، ان کو معلوم ہے کہ ہمارے بڑے بڑے سردار ہیں، لیکن وہ بڑے بڑے سردار بھی امانت میں خیانت کر سکتے ہیں، ہماری چیز کو ضبط کر سکتے ہیں، لیکن ایک آمنہ کا لال، تاجدار ختم نبوت حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک وہ ذات ہے کہ جو ہماری امانت میں کبھی خیانت نہیں کر سکتی۔ حضور علیہ السلام کے پاس وہ امانت رکھوانے آیا کرتے۔ تو حضور علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے 2 القابات کے مالک بن چکے تھے۔ وہ کیا تھے؟ پہلا صادق، دوسرا امین۔ آپ صادق بھی، آپ امین بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر تک اعلان نبوت سے روکے رکھا۔ یہاں پہ ایک بات عقیدہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیانی شکل میں تھے۔ اللہ نے آپ کو تاجدار ختم نبوت اسی وقت بنا دیا تھا، نبوت کا تاج اسی وقت بنا دیا تھا، بلکہ ختم نبوت کا تاج پہنا دیا تھا۔ تمام لوگ آتے گئے، تمام انبیاء آتے گئے، حضور اسلام کو آخر میں رکھا، خاتم النبیین بنایا۔ آپ کی ایک صفت، آپ جب قرآن پاک جب اقتدامی طور پہ دیکھیں گے، گتے والی سائڈ پہ آپ دیکھیں گے حضور اسلام کے 99 صفاتی نام لکھے ہوئے ہیں، تو اس میں ایک صفاتی نام اول ہے، ایک صفاتی نام آخر ہے۔ آپ وہ ہیں جو اول بھی ہیں، جو سب سے پہلے بھی ہیں، اور آخر بھی ہیں، جو ختم نبوت آخری نبی بن کر آئے ہیں۔ حضور اسلام کو اللہ نے اول پہلے ہی نبوت کا تاج پہنا دیا تھا۔ حضور اسلام نے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان 40 سال تک نبوت کے ران سے اسی روکے رکھا تاکہ لوگ آپ کی صداقت، آپ کی امانت سے متاثر ہوں، اور جب آپ اعلان نبوت کریں تو لوگ جوک در جوک آپ کی طرف راغب ہو جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال تک اعلان نبوت سے روکے رکھا۔ تو حضور اسلام کو نبوت 40 سال کی عمر میں نہیں ملی، بلکہ حضور علیہ السلام، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے، حضور علیہ السلام اپنے دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھے، اور اب حضور علیہ السلام آ گئے، اب بات ختم ہو گئی، اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ محمد الرسول اللہ، اللہ کے اگر کوئی رسول ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اسلام کو ایسے کمالات، جمالات بخشے کہ حضور اسلام صادق بھی کرائے، امین بھی کرائے۔ حضور اسلام کی اعلان نبوت سے پہلے جو زندگی ہے اس میں جنگ فجار بھی ہوئی، جس کے اندر آپ شامل ہوئے۔ حضور اسلام جب جنگ فجار میں شامل ہوئے تو آپ نے کسی کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ جو آپ کے چچا تھے آپ ان کو تیر دیا کرتے اور جو ہے آپ کے ساتھ ساتھ رہا کرتے۔ پھر ایک وقت تو آیا کہ جو جنگ فجار تھی، کبھی کسی کا پردہ بھاری ہو جاتا، کبھی کسی کا پردہ بھاری ہو جاتا، پھر آخر میں یہ معاہدے پر ختم ہوئی، جس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ حلف الفضول، جس میں معاہدہ طے ہو گیا کہ اب جنگ بندی نہیں ہوگی، اب جنگ نہیں ہوگی۔ تو حضور اسلام کی اس جنگ میں شامل ہونے کی برکت ایک یہ بھی تھی کہ اس جنگ میں کسی کو برتری حاصل نہیں ہوئی، اس کے اندر ایک معاہدہ ہو گیا، اور وہ معاہدہ امن کا معاہدہ ہو گیا۔ اور پھر حضور اسلام جب اپنی جوانی کے عروج پہ پہنچے، 25 سال کی جب آپ کی عمر آئی، عمر مبارک ہوئی، تو آپ جو ہے تجارت کے سلسلے میں مکے سے باہر تشریف لے گئے۔ وہ تجارت کا مال، وہ تجارت کا کاروبار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ جب آپ تجارت کے معاملات طے کر کے واپسی آئے تو جو حضرت خدیجہ کی جانب سے
آپ کے ذمہ دار آپ کے غلام گئے تھے تو انہوں نے آ کے حضور علیہ السلام کے بارے میں، حضور السلام کی سیرت کے بارے میں، حضور السلام کے کردار مبارک کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تو آپ بڑی متاثر ہوئیں۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی اور حضور السلام کی 25 سال کی عمر تھی، تو آپ اتنا متاثر ہوئی کہ آپ نے اپنا رشتہ حضور السلام کے لیے بھجوا دیا۔ جب حضور السلام کے لیے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کا رشتہ آیا اور جب معلوم ہوا کہ آپ بڑی پارسا ہیں، آپ طاہرہ ہیں، آپ کو اللہ نے عیبوں سے، آپ کو جو عام نقوص ہوتے ہیں ان سے پاک رکھا ہے، تو حضور السلام نے آپ کے رشتے سے انکار نہیں کیا، بلکہ حضرت ابو طالب اور آپ کے جو خاندان کے بڑے لوگ تھے انہوں نے یہی طے پایا کہ آپ کی شادی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ سے طے ہو جائے۔ پھر حضور السلام کے 25 سالہ عمر میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ جب آپ کا نکاح ہوا، پہلے نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے ادا کیا، پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ کے کزن حضرت ورقہ بن نوفل نے آپ کا شادی کا خطبہ ادا کیا۔ حضرت ورقہ بن نوفل وہی ہیں جب حضور السلام پر پہلی وحی نازل کی گئی تو حضرت ورقہ بن نوفل ہی تھے جنہوں نے حضور السلام کی نبوت کا اقرار کیا۔ آپ نے بتایا کہ یہ تو حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، یہ تو نبوت کی نشانیاں ہیں۔ تو اسی طرح حضور السلام کا نکاح طے پا گیا۔ حضور السلام کی شادی کے بعد حضور السلام کئی دن تک غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ حضور السلام جو ہے کبھی کئی گھنٹوں کے نہیں جاتے، کبھی کئی دنوں کے نہیں جاتے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ آپ کے لیے وہاں پہ کھانے کا بھی اہتمام کرتے۔ آپ تنہائی میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب آپ عبادت کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آ گئے۔ اللہ کی طرف سے جب پیغام لے کے آئے تو یہاں پر ایک بار پھر آپ کا سینہ مبارک شق کیا گیا اور نور الٹ کیا گیا، نورانیت جو ہے آپ کے سینہ مبارک میں ڈال دی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل کی گئی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے فرمایا اقرا، پڑھیے، لا اقری، میں نہیں پڑھوں گا۔ آپ بار بار تکرار کرتے رہے پڑھیں۔ پھر آپ نے جب فرمایا اقرا، آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے، جس رب نے آپ کو پیدا فرمایا اس رب کے نام سے پڑھیں۔ ابھی تک جب تک حضرت جبرائیل علیہ السلام صرف کہہ رہے تھے پڑھیے، آپ نے نہیں پڑھا، لیکن جیسے رب کا ذکر آیا حضور السلام نے پڑھنا شروع کر دیا اور سورہ علق کی 5 آیت مبارکہ اس وقت حضور السلام کے کرب انور پر نازل ہوئی۔ جب نازل ہوئی تو آپ جو ہے کیونکہ پہلی مرتبہ وحی کا نزول ہوا، پہلی مرتبہ کیونکہ وحی کی ایک طاقت، ایک رعب و دبدبہ ہوتا ہے، تو حضور السلام بظاہر کانپتے ہوئے حضور السلام سرد کی عالم میں کہ حضور السلام کو سردی لگنے لگی۔ آپ جو ہے حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے بتایا، پورا واقعہ بیان کیا۔ پھر حضرت ورقہ بن نوفل کو جب یہ بتایا تو آپ نے حضور السلام کی نبوت کی تصدیق کی کہ حضور السلام تو وہ ہیں جو اللہ کے آخری نبی بن کے آئے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضور السلام پر پہلی وحی نازل ہو گئی۔ اب حضور علیہ السلام جو ہیں اعلان نبوت کی جانب بڑھتے ہیں۔ اب اعلان نبوت کا جو واقعہ ہے وہ بزم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچایا جائے گا۔ ہمیں یہاں کیا سیکھنا ہے؟ وہ سیکھنا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ اپنی صداقت اور اپنی امانت سے کی۔ حضور السلام کی جو صداقت ہے، سچ بولنا ہے، سچائی کا پیغام عام کرنا ہے،
حضور السلام کے اب امتی ہیں، حضور السلام کے ماننے والے ہیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافل سجانے والے ہیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے جلوس سجانے والے ہم لوگ ہیں، حضور السلام کی سیرت مبارک کو ہم مسجد عثمان غنی کے اس پلیٹ فارم سے سن رہے ہیں، تو اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ حضور صاحب نے فرمایا مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تو ہم مومن ہیں، حضور السلام کی امت ہیں، تو سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ صادق نبی کے امتی بھی صادق بن جائے، سچے بن جائے۔ اور دوسری چیز جو ہمارے اندر آج سب سے بڑی بیماری ہے، امانت میں خیانت کرنا۔ ہم کسی کی چیز لے کے بھول جاتے ہیں، کسی چیز کی قدر نہیں کرتے ہیں، کبھی انجانے میں بھول جاتے ہیں، کبھی جان کے بھول جاتے ہیں۔ کسی کی چیز کو ہم اگر کسی سے ایک قطرہ بھی پانی بطور امانت لیں تو ہم پر لازم ہے وہ پانی کا قطرہ ہمیں اس کے مالک تک پہنچانا ہے۔ امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ حضور اسلام نے مومن کی صفت میں ایک صفت امانت بھی بتائی ہے، تو ہمیں حضور اسلام کے میلاد کو اس انداز میں منانا ہے کہ ہمیں سچ بھی بولنا ہے، جھوٹ سے بچنا بھی ہے، اور جب جھوٹ سے بچ جائیں گے، سچ کی جانب ہم چلے جائیں گے، پھر ہوگا یہ ہے کہ ہم کبھی امانت میں خیانت نہیں کریں گے، لوگوں کا مال ضبط نہیں کریں گے، لوگوں کی چیزوں کو ہڑپ نہیں کریں گے۔ ہمیں معلوم ہوگا یہ مال اس کا ہے، یہ اسی کا حق ہے۔ حضور خاتم النبیین کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہی پیغام ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت کے ہر لمحے، ہر لحظے، ہر گوشے میں حضور اسلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔